رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنی۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے حزب اختلاف کو دعوت دی ہے کہ وہ مسائل کے حل اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھے۔ قومی اسمبلی نے آج آئندہ مالی سال کے لیے مختلف وزارتوں اور محکموں کے 121 مطالبات زر کی منظوری دی۔ نائب وزیر اعظم نے پولیو کے خاتمے کے لیے بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے ساتھ تعاون کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے برآمدات پر مبنی ترقیاتی ماڈل اپنانے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حزب اختلاف کو ایک مرتبہ پھر دعوت دی ہے کہ وہ مسائل کے حل اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ مل بیٹھے۔ آج قومی اسمبلی میں کٹوتی کی تحریک پر علی محمد خان کی جانب سے اٹھائے گئے نقاد کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ 2018 کے انتخابات کے بعد انہوں نے متعدد بار میثاق معیشت کی پیشکشیں کیں، لیکن ان کا کبھی مثبت انداز میں جواب نہیں دیا گیا۔ وزیر اعظم نے سیاست میں ترقی پر افسوس ظاہر کیا اور استفسار کیا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ماضی میں اپنے خاندان اور پارٹی رہنماؤں سے کی جانے والی زیادتیوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ حزب اختلاف کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ انہوں نے زور دیا کہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے مختلف وزارتوں اور محکموں کے 103 مطالبات زر کی منظوری دی۔ یہ مطالبات زر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کیے تھے۔ ان مطالبات زر پر کٹوتی کی کوئی تحریک پیش نہیں کی گئی۔ قومی اسمبلی نے کابینہ ڈویژن، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور قومی سلامتی ڈویژن سے متعلق 12 مطالبات زر کی بھی منظوری دی۔ ایوان نے مطالبات زر پر حزب اختلاف کی جانب سے کٹوتی کی تحریکوں کو مسترد کر دیا۔ ایوان نے بجلی، پیٹرولیم، ریونیو اور خزانہ ڈویژن کے ساتھ ساتھ فیڈرل بورڈ آف ریونیو سمیت مختلف محکموں کے لیے 6 مطالبات زر کی بھی منظوری دی۔ حزب اختلاف کی طرف سے مطالبات زر پر پیش کی گئی کٹوتی کی تمام تحریک کو ایوان نے مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں پیٹرولیم ڈویژن سے متعلق امور کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ملک کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے ذرائع بالخصوص شمسی توانائی پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو تھر کے کوئلے کو گیس میں تبدیل کرنے کے حوالے سے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ تھر کا کوئلہ پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور تھر کے کوئلے کی ملک کے دیگر حصوں کو فراہمی کے لیے ریلوے لائن بچھانے کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ قومی اسمبلی کے اراکین راجہ اسامہ سرور اور راجہ خرم نواز نے وزیر اعظم شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقات میں اپنے اپنے حلقوں اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے عالمی ترقی ڈویژن کے صدر کرس الیاس نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان اور فاؤنڈیشن کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے حوالے سے جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے صحت کے شعبے، خصوصاً پولیو کے خاتمے کے لیے فاؤنڈیشن کے ساتھ کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے برآمدات پر مبنی ترقیاتی ماڈل اپنانے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے آئندہ 5 سالوں میں برآمداتی حجم 30 ارب ڈالر سے بڑھا کر 100 ارب ڈالر تک کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملک میں برآمدات کی ہنگامی حالت نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے سرکاری اور نجی شعبوں سمیت تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ برآمدات کو اپنی اولین ترجیح بنا لیں۔ وفاق ہائے ایوان صنعت و تجارت پاکستان کے صدر عاطف اکرام شیخ کی زیر قیادت ایک وفد نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کی۔ وفد نے اس موقع پر فائلرز کی رجسٹریشن بڑھانے کے لیے آسان فارم سمیت کئی تجاویز پیش کیں۔ فیڈریشن نے حکومت کی مدد سے اضافی 5 کروڑ رجسٹریشنز میں سہولت فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ وزیر خزانہ نے وفد کو یقین دلایا کہ حکومت عوام اور صنعت کے مفاد کو مد نظر رکھ کر ان کی تجاویز کا جائزہ لے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کی تصدیق کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔